بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اگر چاہتے تو موت کا فرشتہ بھیج کر مکہ شریف میں ابو جہل، ابو لہب و جملہ دشمنان اسلام کو ہلاک کر دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت نہ کرنی پڑتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے کر وطن کا بت گرا دیا اور صحابہ کرام کے قلوب کو وطن کی معبودیت سے پاک کر دیا اور قیامت تک کے لیے تعلیم دے دی کہ اگر میری محبت میں وطن بھی چھوڑنا پڑے تو دریغ نہ کرنا۔ جہاں تمہیں تمہارا مولا ملے وہی تمہارا وطن ہے، جہاں تمہیں تمہارا مولا ملے وہی تمہارا وطن ہے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑھئی موٹے درخت کے ٹکڑے کو آرے سے چیر رہا تھا اور جتنا چیرتا تھا اس جگہ لکڑی کا ٹکڑا لگا دیتا تھا تاکہ لکڑی کے دونوں حصے آپس میں نہ مل جائیں اور لکڑی آگے سے کاٹنے میں آسانی ہو۔ تو ایک بندر یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب بڑھئی ناشتہ کرنے گیا تو بندر کو نقل کی عادت ہوتی ہے، وہ آ کر اس کی نقل کرنے لگا۔ اتنے میں لکڑی کا وہ ٹکڑا جو درخت کے تنے کے درمیان لگا ہوا تھا نکل کر گر گیا اور لکڑی کے دونوں حصے آپس میں مل گئے اور بندر کے فوتے جو لٹک رہے تھے وہ ان دونوں حصوں میں دب گئے۔ وہ اتنا زور سے چلایا کہ زندگی میں ایسی طاقت نہیں چلایا ہوگا۔ اس کے شور کی آواز بہت دور تک پہنچی۔ وہ بڑھئی بھی گھبرایا ہوا آیا، وہ سمجھ گیا کہ بیچارہ مصیبت میں ہے۔ اس نے جلدی سے دونوں حصے جدا کیے تو بندر بھاگ نکلا اور جا کے درخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پھر اس بڑھئی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص آدھی رات کو اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ ہم کو کھینچ لیں، جذب کر لیں۔ ایک دیہاتی نے سنا کہ یہ روزانہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں کھینچ لیں، جذب کر لیں۔ وہ آدمی مسخرہ تھا۔ ایک دن وہ درخت پر رسی لے کر بیٹھ گیا اور کہا کہ اے میرے بندے، تو روزانہ دعا کرتا ہے کہ مجھے کھینچ لو، تو آج میں نے تیری دعا قبول کر لی۔ یہ رسی پھینک رہا ہوں، اس کو پکڑ لے اور گردن میں باندھ لے۔ میں اسے کھینچوں گا تو میرے پاس آ جائے گا۔ اب اس بے وقوف نے رسی گردن میں باندھ لی۔ جب اس آدمی نے رسی کھینچی تو اس کی گردن دبنے لگی، جان نکلنے لگی۔ تب اس نے کہا کہ اللہ میاں ہم کو مت کھینچو، ہمیں کیا خبر تھی کہ آپ کے کھینچنے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس آدمی کو رحم آ گیا تو یہ مر ہی جائے گا، اس نے رسی چھوڑ دی۔ اس نے رسی کھولی اور بھاگا وہاں سے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روز کے بعد سے وہ اس درخت کے قریب سے گزرتا بھی نہیں تھا، بہت دور سے گزرتا تھا اور مارے ڈر کے اس درخت کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا کہ کہیں اللہ میاں پھر نہ کھینچ لیں۔ یہ دو لطیفے سنا دیے تاکہ آپ لوگوں کی نیند غائب ہو جائے۔ یہ بھی بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وعظ کو خشک نہ رکھو، خوش بھی کر دو۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی فرماتے تھے کہ خشک رہو، خشک نہ رہو، خوش رہو، خشک نہ رہو، خشک کے آگے کاف مت بڑھاؤ، خوش رہو۔ تو آج کا وظیفہ ہے جس کا زیادہ مضمون گزشتہ جمعے کو سنایا جا چکا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 7 مرتبہ فجر اور مغرب کے بعد پڑھیے۔ یہ سارے وظیفے جو صبح و شام کے ہیں یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، کیونکہ دوپہر کو انسان بہت مشغول ہوتا ہے اور اکثر لوگ تو قیلولہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حدیث میں فجر بعد یا مغرب بعد کی صراحت نہیں آئی تو وظیفہ عصر کے بعد پڑھ لیں۔ تو اس کا راز یہ ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور صبح تک رہتی ہے، اور فجر کے بعد رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں اور اللہ کو رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بندوں کو آپ کی عبادت میں چھوڑا ہے۔ اگر سفر کرنا ہے تو صبح سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور شام کو عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عموماً بزرگوں کا تعامل یہی دیکھا ہے کہ وہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد وظیفے پڑھتے ہیں۔ تعامل صالحین بھی تو کوئی چیز ہے۔
جب شریعت ساکت ہو تو صالحین کا عمل ناطق ہوتا ہے، یعنی کوئی مسئلہ شریعت میں واضح نہیں ہے تو اس وقت نیک بندے کیا کرتے ہیں، اسے دیکھو، وہی حکم بتا دے گا ان کا عمل۔ جب شریعت ساکت ہو تو صالحین کا عمل ناطق ہوتا ہے۔ جس چیز سے شریعت خاموش ہو اور ہم کو وضاحت نہ ملے تو امت کے بزرگان دین کا عمل ہمارے لیے ناطق ہوتا ہے۔ لہذا آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ 7 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیں، فجر بعد و مغرب بعد، لیکن یہ وظیفے مغرب کی سنتوں کے بعد پڑھو، مغرب کے فرض کے فوراً بعد سنتیں پڑھ لو۔ فقہا نے منع کیا ہے کہ مغرب کے فرض کے بعد سنت میں دیر کرنے سے منع کیا ہے۔ وظیفے مغرب کے فرضوں کے بعد پڑھو گے تو سنت میں دیر ہو جائے گی، اور سنت فرض کو مکمل کرتی ہے تاکہ جو کوتاہی وغیرہ ہو گئی ہو، دل ادھر ادھر ہو گیا ہو، اس کمی کو پورا کر دے۔ سنت مکمل ہے اور فرض مکمل ہے، تو مکمل اور مکمل کو دور مت رکھو، اس لیے وظیفہ سنتوں کے بعد مکمل کر لو۔ اگر کسی کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا عربی ترجمہ یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ دو کہ نہیں ہے طاقت ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی مگر اللہ کی مدد سے، اور نہیں ہے طاقت نیک عمل کی مگر اللہ کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ سب زبانوں کا خالق ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا خالق اپنی مخلوق کو نہیں جانتا؟ جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس کو وہ نہیں جانے گا؟ وہ ہماری زبان کا خالق ہے، لہذا اردو بھی جانتا ہے، پنجابی بھی جانتا ہے، افریقن بھی جانتا ہے، غرض کوئی زبان ایسی نہیں جو اللہ نہ جانتا ہو، کیونکہ جب مخلوق کا خالق ہے تو مخلوق کی السنہ سے اختلاف کا بھی خالق ہے۔ اور ماں باپ چونکہ خالق نہیں ہے اس لیے ماں نہیں جانتی کہ میرے بچے کی ناک کی فٹنگ کب ہو رہی ہے۔ آپ ماں سے پوچھیں کہ تیرے بچے کے کان بن گئے یا نہیں، وہ کہے گی کہ ہمیں کیا معلوم کہ اندر کیا بن رہا ہے۔ خالق جانتا ہے، پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ میں نے اس عورت کے پیٹ میں بچے کا کان بنا دیا، اب ناک بنا دی، اب کھوپڑی بن گئی، اب پسلیاں لگ گئیں، اب پھیپھڑا، جگر اور دل بن گیا۔ ماں کا نہ جاننا ہی دلیل ہے کہ ماں خالق نہیں، خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ماں کا پیٹ تو اللہ تعالیٰ کی فیکٹری ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیغمبر بھی پیدا ہوتے ہیں، اولیاء اللہ بھی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے بیویوں کو ستانا منع ہے کہ یہ اللہ کی فیکٹریاں ہیں، ان کی پٹائی مت کرو، جہاں تک ہو سکے برداشت کرو، نرمی، شفقت اور پیار محبت سے رہو۔ ان کا دل حساس اور نازک بھی ہوتا ہے، ذرا سا بھی تیز بول دیجئے آپ کہ یہ کیوں نہیں کیا، یہ کہہ کر آپ تو چلے گئے اور وہ روتی رہتی ہے۔ یہ میرا خاص تجربہ ہے، حالانکہ ڈنڈا بھی نہیں مارا آپ نے، الو اور بیوقوف بھی نہیں کہا، صرف اتنا ہی کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ تکیے کا غلاف دھو لینا، تم کیوں بھول گئیں؟ اب وہ تو ڈانٹ کر فیکٹری چلا گیا مگر وہ روتی رہتی ہے۔ ان کی طبیعت نازک ہے، ان کو اللہ نے لیلا بنایا ہے، ان کے ساتھ مجنوں والا پارٹ ادا کرو۔ خوب سمجھ لو کہ مولوی زیادہ پٹائی کرتا ہے، اس لیے مولویوں سے کہتا ہوں کہ غصہ ضبط کرو، کیونکہ سب ان کے ہاتھ پیر چومتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بیوی بھی ہاتھ پیر چومے۔ بیوی کیوں چومے جبکہ اس کے اوپر رات کو اچھلتے کودتے ہو؟ اسی لیے کوئی عورت اپنے شوہر سے مرید نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے کہ ہمیں دوسرے سے مرید کرا دو، لیکن پیغمبر اس سے مستثنیٰ ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک صاحب کی بڑھیا انہیں بہت ستاتی تھی اور بہت لڑتی تھی۔ جب بیوی کا انتقال ہو گیا تو اسی روز سرخ آندھی آئی، تیز ہوا چلی، آسمان لال ہو گیا۔ تب اس بڈھے نے چشمہ لگا کر اوپر دیکھا اور کہا کہ اچھا اب پہنچی ہے تو وہاں بھی آندھی اور طوفان مچا رہی ہے۔ اور ایک بڈھے نے کہا کہ اللہ میاں مجھ کو کوئی کرامت دے دو تاکہ میری بڑھیا مجھے عزت سے رکھے، مجھ سے لڑے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا تجھ کو کرامت دی، چارپائی پر بیٹھ جا۔ جب یہ چارپائی پر بیٹھ گیا تو اللہ نے چارپائی کو حکم دیا کہ اڑ، چارپائی اڑنے لگی۔ نیچے اس کی بڑھیا 11 نمبر کا چشمہ لگائے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو کہا کہ تم نے دیکھا ایک ولی اللہ آسمان پہ اڑ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں آج میں نے دیکھ لیا۔ پھر اس کو تانے دینے لگی کہ ایسے ہوتے ہیں ولی اللہ، آسمانوں پر اڑتے ہیں، ایک تو ہے کہ مٹی کے ڈھیلے کی طرح زمین پہ پڑا رہتا ہے۔ بڈھا خاموش ہو گیا
کہ چلو میرا کام بن گیا۔ اس نے کہا کہ ارے بڑھیا وہ میں ہی تو تھا، اللہ نے مجھے یہ کرامت دی تھی۔ تب بڑھیا بولی اچھا تو وہ تم تھے، تبھی اتنے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ دیکھا آپ نے، وہاں بھی اس نے نو آبجیکشن نہیں دیا، اعتراض لگا دیا۔ اب اس بیچارے کی ساری محنت بیکار ہو گئی۔ اس لیے عورتوں سے زیادہ اکرام مت چاہو، بس یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک کھیتی دے دی ہے، اولاد پیدا ہو رہی ہے تو ان کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، بیویوں سے محبت سے پیش آؤ۔ اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ جو انہیں محبت سے رکھتے ہیں ان کی لڑائی بھی کم ہوتی ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، مجھ سے ہر وقت لڑتی رہتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں دفتر میں سروس کرتا ہوں۔ میں نے کہا جب سروس پر جانے لگو تو 5 منٹ تنہائی میں بیوی کو کمرے میں لے جاؤ اور گھڑی دیکھ کر 3 منٹ تک اس کو پٹاؤ، اس کے داہنے اور بائیں سے بات کرو اور اس کو سمجھاؤ، اور اخرجی لسان کی، اور اس طریقے سے 2-3 منٹ میں اس کو میٹھی میٹھی باتیں کرو اور کھلاؤ۔ یہ حکیم ہی بتائے گا آپ کو۔ تو کھٹ میٹھی ٹافی اس کے منہ میں ڈال دو، پھر سلام کر کے چلے جاؤ۔ 1 ہفتہ یہ عمل کر کے وہ آئے اور کہا کہ اب تو میری بیوی میرے پیر دباتی ہے، سر میں تیل لگاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے جس چیز کی بھوک تھی تم مجھے چاہتے نہیں ہو، اس کی شکایت تھی۔ بیوی کا یہ مزاج لیلا اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، لہذا ان کو بہت زیادہ پیار اور شفقت سے رکھو، مگر بچوں کے سامنے پیار سے مت رکھو، اس لیے کہ بچے بے وقوف نادان ہوتے ہیں، اور ویسے بھی یہ بات حیا کے خلاف ہے۔ جب انسان کو زیادہ غم ہوتا ہے تو معدے کا نظام بھی خراب ہو جاتا ہے، اس لیے حکما نے لکھا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو کوئی غم کی بات مت کرو، ورنہ نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے دو۔ اگر کوئی افسوسناک واقعہ ہو چکا ہے تو کھانے کے وقت مت بیان کرو، انتظار کرو، کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ بعد تک خوشی کی بات کرو، تاکہ کھانا اچھا ہضم ہوگا، نظام ہضم ٹھیک رہے گا۔ چنانچہ جب ضیاء الحق مرحوم کا ہوائی جہاز کریش ہوا تھا تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب میرے مرشد کھانا کھا رہے تھے، میں نے حضرت کو کوئی خبر نہیں دی۔ جب وہ کھا چکے ذرا ہنسے، بولے پھر میں نے بتایا تو بزرگوں نے سکھایا ہے کہ کھانے کے وقت غم کی بات مت کرو، تو اس کو جو غم پہنچا تو اصل تصوف وہی ہے جو قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے مقتبس اور مستند ہو۔ تو اس نیت سے اس کلمے کو پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہم نیک ہو جائیں، ہر گناہ سے بچنے کی اللہ توفیق دے دے، اور ہمارا ذکر فرشتوں میں ہو۔ یہ سب باتیں حدیث شریف کی ہیں، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں شک و شبہ سے کفر کا خوف ہے، البتہ وسوسہ معاف ہے۔ تو آج کا ایک وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جب وسوسہ آئے، چاہے گناہ کا ہو یا زنا کا، خبیث سے خبیث وسوسہ آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایک جملہ پڑھ لو، یہ شیاطین کی کھوپڑیوں پر DDT کا کام کرے گا اور سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ وہ جملہ ہے آمنت باللہ و رسولہ۔ رسول کی جمع ہے، کیا مطلب؟ کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے وہ اثر رکھا ہے کہ اس اثر کا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود زبان نبوت سے اعلان فرما رہے ہیں۔ جامع صغیر کی روایت ہے کہ میرا جو امتی اس کو پڑھے گا اس کا وسوسہ دفع ہو جائے گا، یعنی شیطان بھاگ جائے گا۔ میں نے ایک مرتبہ اسے بیان کیا تو لوگوں نے بتایا کہ صاحب عجیب و غریب وظیفہ ہے۔ جب بھی کچھ ایسے مواقع آتے ہیں اور دل میں گناہ کے وسوسے آتے ہیں اور ہم یہ پڑھ لیتے ہیں اور ہمارے قلوب میں وسوسہ بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی عظمت دل میں آ جاتی ہے، رسولوں کی عظمت آ جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبروں نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ کام کمینوں کا ہے۔ تم تو کمینے نہیں ہو، تم تو شریف آدمی ہو، سید زادے ہو، داڑھی رکھے ہوئے ہو، سر پر گول ٹوپی ہے، اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہو، اتنے شریف ہو کر کہاں دیکھنے جا رہے ہو ادھر ادھر؟ تو اس تصور سے شرم آتی ہے۔ شیطان کا ایک گروہ ہے جو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے،
لوگ ایک ایک گھنٹے تک وضو کرتے ہیں، ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا، یہ مرض ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسوسوں پر عمل مت کرو۔ وضو کا وسوسہ ڈالنے والے شیطان کا نام ولہان ہے، اور شیطان کا ایک گروہ ہے جو نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ نہیں پڑھا، وطر کی نماز میں شبہ ہو رہا ہے کہ ہم نے دعائے قنوت پڑھی کہ نہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ رکوع میں جاتے جاتے اگر خیال آ جائے کہ ہم نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تو سجدہ سہو کر لو، لیکن اگر سجدے میں خیال آئے کہ ہم نے دعا نہیں پڑھی تو اس شبہ کا کوئی اعتبار نہیں، اس شبہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ جب رکوع میں جائے اور اس وقت خیال آ جائے کہ دعائے قنوت نہیں پڑھی تو چونکہ رکوع قیام کے بعد پہلا رکن ہے، اس لیے اس شبہ پر عمل کر لو اور سجدہ سہو کر لو۔ لیکن اگر سجدے میں یا تحیات میں خیال آیا تو فکر نہ کرو، سمجھ لو کہ ہم نے دعائے قنوت پڑھ لی ہے۔ تو آج 2 سبق ملے، کیونکہ آج سفر ہے اس لیے میں نے سوچا کہ زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی۔ ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ملا، اور دوسرا آمنت باللہ ورسولہ کا۔ اب دعا کریں کہ اللہ سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ حیات نصیب فرمائے، اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے اٹھائے، روح کو آسانی کے ساتھ قبض فرمائے، اور مرتے دم تک ہم کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ کینسر، فالج وغیرہ تمام خطرناک بیماریوں سے حفاظت فرمائے، گردوں کی بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اور تمام خطرناک سیء الاسقام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہم کو ایسا ایمان اور ایسا یقین اور ایسا خوف اور ایسی شرم و حیا عطا فرما دے کہ ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض کر کے حرام خوشیوں، لعنتی خوشیوں سے اپنی بے غیرتی و کمینے پن و بے وفائی کا ثبوت پیش نہ کریں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی خوشیوں پر چلنا نصیب فرما، تاکہ ہماری بے وفائی اور نالائقیوں سے آپ کی ناراضگی ہم پر مسلط نہ ہو۔ اے خدا، آپ کا ناراض ہونا ہمارے لیے جہنم سے بھی بدتر ہے، اور آپ کا خوش ہونا جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ اپنی رحمت سے ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے، اور اے اللہ ہم سب کو نصیب اولیاء نصیب فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ارشاد فرمایا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت پر تقریر کی۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان گر رہا ہے، ستارے گر رہے ہیں، سورج و چاند گر رہے ہیں۔ اذا السماء انفطرت پر آسمان پھٹتا ہوا نظر آ رہا تھا، کیونکہ جس ایمان اور یقین سے اللہ والے بیان کرتے ہیں اس کا اثر بھی الگ ہی ظاہر ہوتا ہے۔ ایک بڑے میاں مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ ختم ہونے کے بعد آئے اور رونے چیخنے لگے کہ ہائے میں تو وعظ میں شریک نہیں تھا۔ تو حضرت نے اسے دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھی پر بٹھا کر سارا وعظ دوبارہ بیان کیا۔ ایک مسلمان کی اتنی قیمت ہے، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں ہے رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ اگر کوئی عورت کسی مرد کو بلائے اور وہ عورت کیسی ہو، صاحب جمال بھی ہو اور صاحب منصب بھی ہو۔ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ منصب صاد کے کسر یعنی زیر کے ساتھ ہے، صاد کے نیچے زیر ہے، اس لیے منصب پڑھو، منصب مت پڑھو۔ یعنی وہ عورت خوبصورت بھی ہو اور خاندانی بھی ہو، اور وہ کسی مرد کو اشارہ کرے کہ آؤ بدکاری کریں، وہ مرد کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ بتائیے مفت کا گفٹ چھوڑنا آسان ہے؟ وہ جان دے دے گا مگر مالک کو ناراض نہیں کرے گا۔ یہ ہیں اولیاء صدیقین کی خط انتہا پر پہنچنے والے۔ ان کا ایمان اور یقین ایسا ہوتا ہے گویا جنت و دوزخ دیکھ رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح سے بخاری میں اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں شاب جمیل دعاہ الملک لابنتہ دعاہ الملک لبنتہ فاخاف ان یرتکب بہ الفاحشۃ فتناہا۔ ایک حسین جوان کو بادشاہ نے بلایا تاکہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے، لیکن بادشاہ کے گرد و پیش کے لوگوں نے اسے بتایا کہ اس کے اندر امرت پرستی کی خبیث عادت ہے۔ تو اس جوان کو خوف ہوا کہ چونکہ بادشاہ کی عادت خراب ہے لہذا یہ میرے ساتھ
بھی کبھی بدفعلی کر سکتا ہے۔ تو اس جوان نے کہا کہ مجھے نہ تیری بیٹی چاہیے، نہ تیری سلطنت، نہ تیرا مال و دولت چاہیے اور نہ عزت چاہیے۔ اگر کوئی بادشاہ کا داماد بن جائے تو اس کی کتنی عزت ہوگی۔ تو علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا، عرش کے سائے میں جو 7 گروہ ہوں گے ان میں یہ بھی داخل ہو جائے گا۔ بتائیے یہ بات کبھی سنی تھی آپ لوگوں نے؟ لعنت اللہ سے دور کرتی ہے اور رحمت اللہ سے نزدیک کرتی ہے۔ تو قرب و بعد متضاد ہیں، بیک وقت قرب و بعد کیسے جمع ہو سکتے ہیں کہ دوری بھی ہو اور حضوری بھی ہو۔ اس لیے بتا دیا کہ لیلاؤں سے جان بچاؤ، تب جان میں اللہ کو پاؤ گے۔ مرنے والوں پر مت مرو، ہگنے موتنے والی لاشوں کی کوئی قیمت نہیں، لیکن جس کے قلب میں مولا ہوتا ہے اس کا جسم تو مٹی کا ہے مگر وہ مٹی بھی قیمتی ہے۔ جس مٹی میں سونا ہوتا ہے تو وہاں فوراً فوج آ جاتی ہے کہ کوئی لے نہ جائے۔ تو جس کے قلب میں خالق زر ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس مٹی کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس مٹی میں اس کی تجلیات اور قرب خاص ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کی محبت کو غالب رکھو، کیونکہ سارے دنیاوی مزے فانی ہیں، ایک دن وہ خود ہمیں بھگا دیں گے۔ مکانوں سے ہمارا خروج نہیں ہوگا، اخراج ہوگا، ہم نکالے جائیں گے۔ بیوی بچے کہیں گے کہ بابا کو جلدی سے نکالو، روح نکل گئی تو ہم اپنا کاروبار بھی نہیں دیکھ سکیں گے، بیوی بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے، دیکھنے کی صلاحیت مفلوج ہو کے رہ جائے گی، زبان سے کباب سموسہ بھی نہیں کھا سکیں گے، زبان کی قوت ذائقہ ختم ہو جائے گی، بیوی بچوں اور گاہکوں کی باتیں نہیں سن سکیں گے۔ غرض جتنے اعضاء ہیں سب کے قوت ہم سے الگ ہو جائے گی۔ مرنے سے پہلے جسم میں روح رہے گی مگر ادراکات قوت مدرکہ سب ختم ہو جائیں گے۔ میرا شعر ہے، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ سیٹھ صاحب بے ہوش پڑے ہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہے، اب کہاں گیا کاروبار؟ میں دنیا کمانے کو منع نہیں کرتا مگر اللہ والے بن کر دنیا کماؤ۔ مولا کو ہر وقت دل میں رکھو، دل میں رکھو، دل میں رکھو یار، اور باہر رکھو کار اور کاروبار۔ کاروبار بھی رکھو کیونکہ کاروبار ہوگا، پیسہ ہوگا تو اسے اللہ پر فدا بھی کر سکو گے۔ بہرحال ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی اختیار کرنا چاہیے، اور جتنی چیزیں اللہ کی راہ میں حائل ہیں اس زمانے میں خصوصیت کے ساتھ بیہودہ فحش اور برہنہ مناظر جو چاہے نہ چاہے نظروں کے سامنے آتی رہتی ہیں، ان سے بچنے کی جس قدر ممکن تدبیر ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جتنی آنکھیں محفوظ ہوں گی اتنا ہی دل محفوظ ہوگا۔ بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا۔ یہ حضرت حکیم صاحب ہی کا شعر ہے۔ بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا۔ اس لیے کہ آنکھیں دیکھ کے خاموش تو نہیں بیٹھتی، انفارمیشن دے دیتی ہیں دل کو، پرنٹ بھیج دیتی ہیں، تصویریں سب دل میں پہنچا دیتی ہیں۔ اب وہ دل بیچارہ تڑپنا شروع کرتا ہے، اس واسطے کہ آنکھ کو تڑپنا تھوڑا ہی آتا ہے، آنکھ کو صرف دیکھنا آتا ہے، تڑپنا تو دل کا کام ہے، اس لیے دل تڑپنے لگتا ہے۔ تو قصور آنکھوں کا ہے مگر جوتے کھانا پڑتا ہے دل کو۔ تو دل کی حفاظت کرو، ایسا مت سمجھو کہ آنکھ کیا ہے، آنکھ میں دیکھیں گے آنکھ میں رہ جائے گی بات، آنکھ میں کہاں رہ جائے گی۔ آنکھ دیکھتی ہے اور پھر اس کو دیکھا ہوا دل میں پہنچا دیتی ہے، کان سنتا ہے اور سنا ہوا دل میں پہنچا دیتا ہے، اور زبان بھی بولتی ہے، دل کی بات لے کر ہم تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے جو کچھ امپورٹ ہو رہا ہے وہ بھی دل سے ہو رہا ہے، اور جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ بھی دل سے ہو رہا ہے۔ اندر کی باتیں بھی باہر دل میں سے آ رہی ہیں، اور باہر کی چیزیں اندر دل میں جا رہی ہیں، تو اصل مقام تو دل ہی ہے، وہ کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے۔ اس لیے اگر دارالحکومت میں بغاوت ہوگی تو پورے ملک میں بغاوت ہو جائے گی۔ تو اس لیے دل کو جو ہے محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صوبوں کو محفوظ رکھو،
ایک بینائی کا شعبہ ہے، ایک سنوائی کا شعبہ ہے، ایک گویائی کا صوبہ ہے۔ یہ سارے صوبے محفوظ رکھو، یہ محفوظ رہیں گے تو کیپٹل محفوظ رہے گا، مرکز محفوظ رہے گا۔ اس لیے دل کی حفاظت کے لیے آنکھوں کا غلط استعمال نہ ہو، کانوں کا غلط استعمال نہ ہو، زبان کا غلط استعمال نہ ہو۔ خاص طور سے یہ 3 اعضاء بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، باقی ہاتھ پیر کا بھی غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور جن کی آنکھیں محفوظ رہتی ہیں تو شرمگاہیں تو محفوظ رہتی ہی ہیں۔ قرآن کی ترتیب میں ایسا ہی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ ابن عربی رحمہ اللہ احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اس لیے غض بصر پر انحصار ہے حفظ فرج کا۔ اس لیے فرمایا یغضوا من ابصارہم، پہلے فرمایا نگاہیں نیچی رکھو، اس کے بعد فرمایا شرمگاہوں کو محفوظ رکھو۔ تو یہ محفوظ رہنا موقوف ہے نگاہوں کے نیچے رہنے پر۔ تو نگاہیں بند رکھو، یہ تو نہیں کہا کہ ہمیشہ آنکھیں بند رکھو، اس لیے کہ پھر زندگی کے کام کاج کیسے ہوں گے۔ تو یہ نہیں فرمایا بند رکھو، یہ فرمایا نیچی رکھو، یعنی جہاں نہیں دیکھنا ہے وہاں نہیں دیکھو، جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھو، جو کام اپنا ہے وہ جائز کام کرو، بس اس کے لیے آنکھوں کا استعمال کرو۔ اور اس دور کی سب سے بڑی مصیبت جو کسی دیندار ماحول کو تباہ و برباد کر رہی ہے اور دیندار بننا چاہنے والے کی راہ کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ یہ نگاہوں والا فتنہ ہے۔ اور یہ نگاہوں والا فتنہ اب بازاروں مارکیٹوں میں نہیں خراب ہو رہا ہے، یہ فتنہ ہمیں مل رہا ہے اپنے ہی جگہ بیٹھے بیٹھے، موبائل کے ذریعے سے، اپنی ہی جگہ میں، اپنے ہی بستر پر، اپنے ہی بیڈ روم میں، اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے۔ وہ جتنے فتنے باہر نکل کر ہوتے تھے اور اہل دین باہر نہیں نکلنے والے محفوظ رہتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں رہنے والے محفوظ رہتے تھے۔ جب شروع میں ٹی وی نکلا تھا تو عام طور سے دیندار لوگ اس سے بہت بچتے تھے اور علماء بھی اس پہ سخت نکیر کرتے تھے۔ تو اس کی مصلحت مجھے سمجھ میں آئی کہ بعض ایسے لوگ جو ہمارے مصلی تھے اور 5 وقت سے بہت پہلے آ کر کے مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے، کچھ تلاوت کرتے تھے، اگر میں موجود رہتا تو میرے ساتھ بات کرتے تھے، مسئلے مسائل اور دین کا شوق رکھتے تھے، سب ایسے تھے اور اچھی خاصی عمر کے لوگ تھے۔ لیکن جب ٹی وی آ گیا گھر میں تو ان لوگوں نے میچ دیکھنا شروع کیا، یہ دیکھنا شروع کیا، یہ تو اب خود وہ نماز کی پہلے سے آنے کا سلسلہ ختم ہوا اور تھوڑے دنوں کے بعد جماعت میں آنے کا سلسلہ بھی ختم ہوا۔ گھر پہ ادا کر لے رہے ہیں، تو نمازی تو تھے برسوں سے، لیکن اب گھر پہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک آدھ مرتبہ کبھی میں پوچھا تو یہی جواب دیا کہ وہ مولانا میچ چل رہا تھا تو ڈسکنٹینیو ہو جائے گا، وہیں پڑھ لیا میں نماز، یعنی تو لوگوں نے ہمیں خراب کرنے کے کیسی شکلیں نکالی۔ اور وہ تو خیر پھر بھی غنیمت تھا کہ کم سے کم اس کی وجہ سے وہ ایک بڑی چیز تھی، گھر میں رکھنی پڑتی تھی، گھر والے بھی ساتھ میں، بچے بھی وہیں ہوتے، بیوی بھی ہوتے، تو کوئی زیادہ غلط استعمال شرفا تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ سب کے سامنے کیا غلط استعمال کرے۔ لیکن اب جو مصیبت آئی ہے یہ تو ایسی ہے کہ بھئی آدمی کہیں بھی اکیلا ہو سکتا ہے۔ اب وہ آدمی یہ کہے کہ بھئی بچے شور اور کر رہے ہیں، میرے کو آج بہت آرام کرنے کا ہے اور میں بند کر لے رہا ہوں اندر سے دروازہ، تو اب بند کر لیے تو بیوی یہ سمجھ رہی ہے کہ بھئی آج شاید بہت تھکے ہوئے آرام کر رہے ہیں، لیکن منشا چوری ہے وہ کس کو معلوم ہے کہ یہ بڑی خیانت کے واسطے انتظام کر لیا آپ نے۔ تو لیکن یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ بیوی کی آنکھ سے بچ گیا، بچوں کی آنکھ سے بچ گیا، دوستوں کی آنکھ سے بچ گیا، والد کی آنکھ سے بچ گیا، لیکن اللہ کی آنکھ سے کیسے بچے گا؟ تو ایمان اس کا مضبوط کرنا ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ معصیتوں میں بہت بھول ہو رہی ہے، بہت ارتکاب ہو رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ الم یعلم بان اللہ یرا، اس آیت کا مراقبہ کرو۔ کیا اس بے ایمان کو نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں بھی نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس مراقبہ کرو، اس کا بار بار سوچو۔ الم یعلم بان اللہ یرا، ان اللہ بصیر بالعباد، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اس کو بار بار سوچو، بار بار غور کرو، تاکہ ہم اپنی خلوتوں کو
اللہ کی نافرمانیوں سے اور اس کے غضب کو چھیڑنے والی حرکتوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم